بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں تمام لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ میری آج کی یہ جو ویڈیو ہے وہ ہے کہ میں محمد علی مرزا کی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، تو اس میں انجینئر محمد علی مرزا جو ہے ان کی ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ لڑکے نے پوچھا کویشچن کہ کیا میں ایک کرسچن لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں؟ وہ مسلمان ہونا چاہتی ہے ابھی، تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ وہ کس چیز سے متاثر ہو کے مسلمان ہونا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بات تو مجھے نہیں پتا، بس وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ تو جس پہ محمد علی مرزا نے کہا کہ نہیں، بلکہ وہ تم سے صرف متاثر ہو کے صرف تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، وہ اسلام سے متاثر نہیں ہوئی، کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو اسلام کی کیا چیز اچھی لگی ہے۔ تو یہی بات بہت زیادہ قابل غور ہے کہ جب یہ جو آیت ہے نا کہ آپ اہل کتاب سے نکاح کر سکتے ہیں، تو اہل کتاب سے نکاح اس صورت پہ کر سکتے ہیں نا کہ جب وہ اپنی کتاب سے واقف ہوں، اور اپنی کتاب سے واقف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بھی واقف ہیں وہ، پھر کہ کیونکہ انجیل میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی آئیں گے اور ان پر آپ کو ایمان لانا لازمی ہے، اسی صورت میں جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے نا وہ بخشش ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ تو کوئی ایسا سلسلہ ہی نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم غیر مسلم خواتین کو، یہاں کے مسلم مرد جو ہیں وہ شادی کرتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے، یعنی کہ نیشنلٹی کے لیے یا کسی بھی پرپس کے لیے وہ شادی کرتے ہیں، تو انہیں نیشنلٹی بھی مل جاتی ہے، انہیں سب کچھ مل جاتا ہے، صرف ان کو مسلمان بچے نہیں ملتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ عثمانیہ سلطنت کے کا جو دور تھا اس کو بھی دیکھ لیں کہ جب مسلمان بادشاہوں نے غیر مسلم عورتوں سے شادیاں کی ہیں، بظاہر تو وہ مسلمان ہو گئی تھی، لیکن ان کی کیونکہ روایات ویسی تھیں، صرف کلمہ پڑھا دینے سے کوئی مسلمان نہیں، صرف انٹر ہوتا ہے مسلمان، لیکن مکمل مسلمان نہیں ہوتی ہیں وہ۔ مردوں کا کیا ہے کہ صرف کلمہ پڑھا دیتے ہیں، وہ بڑی مسلمان ہو گئی ہے، بعد میں ان کی اولاد کو انہوں نے کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا، وہ پھر مردوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور بڑی بڑی سلطنتیں تباہ ہوئی ہیں اس چیز کے پیچھے۔ تو آپ یقین کریں کہ یہ جو آپ مغلیہ سلطنت تھا، اس میں کیا تھا، وہ جودھا سے جو شادی کی اکبر نے، تو اس نے اس کو تحفے میں سلیم دیا تھا، ٹھیک ہے، اور سلیم جو تھا وہ کیا تھا، وہ آپ کو شالامار باغ دے کے گیا نور جہاں کے عشق میں، تو وہاں جائیں، سیر کریں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لیں، پھیپھڑے آپ کے تازہ ہوں گے، مضبوط ہوں گے۔ تو یہ جو ہے نا وہ ملتے ہیں پھر بدلے میں، کوئی انقلاب لانے والا کوئی چیز، یہ ایسا انسان نہیں آتا کہ جو ہے نا وہ ایک مضبوط ہو اپنے کردار میں، اور جو ہے وہ انقلابی اس کی سوچ ہو اپنے مذہب پہ، اور اپنے جو ہے نا وہ انسانیت میں وہ بڑا مضبوط ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ملتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، بڑی بڑی سلطنتیں تباہ ہوئی ہیں اس چیز کے پیچھے۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی نسل بچ سکے، تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ غیر مسلم خواتین سے شادی نہ کیا کریں، اور صرف نیشنلٹی کے چکر میں کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے کلمہ پڑھا دیا وہ مسلمان ہو گئی، ان کو ساری روایات وہ ہوتی۔ یہ بڑا سیریس ایشو ہے، اور اس کو سیریس طریقے سے لینا چاہیے کہ اگر ہم اہل کتاب عورت سے شادی کرتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نا کسی بھی بات پہ حجت نہیں چھوڑی ہے۔ اہل کتاب جو ہیں وہ کون ہے کہ جو اپنی کتاب سے واقف ہیں، جو اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور جنہوں نے پڑھنا ہی نہیں ہے، بالکل ایسے جیسے ہم مسلمان ہیں، وہ ہماری نسل کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ ایتھیسٹ بنتے جا رہے ہیں۔ انہیں اگر پتہ ہوتا کہ دین اسلام کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں، انسانیت کے لیے یہ کتنا ضروری ہے، تو وہ کبھی بھی ایتھیسٹ نہ بنتے۔ اسی طرح باہر کے ملکوں میں جو ہے نا وہ مذہب کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے جتنی مسلمانوں کی یعنی کہ یہاں پہ دی جاتی ہے۔ یہاں پہ تو احترام بڑا کرتے ہیں نا، وہاں پہ تو اتنا کوئی خاص فارمیلٹی ہے بس ان کے لیے، مذہب ایک مذہب کوئی ان کے یعنی کہ زندگی کے لیے کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ وہاں پہ مذہب کو صرف فارمیلٹی کے طور پہ لیا جاتا ہے، یا شادی کے وقت چرچ میں جایا جاتا ہے، یا کوئی پریشانی ہو جائے تو تھوڑا بہت چرچ میں جا کے، اور وہ اپنے جو ہے وہ پاپ ہے جو بھی ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر کے اور آ جاتے ہیں۔ تو ان کا کوئی یہ عبادت نہیں ہے کہ ہر وقت انہوں نے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرنا ہے اللہ کا یا جو بھی ہے۔ ہمارے یہاں پہ کیا ہے، ہمارے یہاں اسپرچویلٹی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے بچپن سے لے کے، ہماری ایک تربیت ہوئی ہوتی ہے، یعنی مسلمان جو لڑکی ہے اس کی بچپن سے تربیت ہوئی ہوتی ہے کہ کم از کم وہ نہ بھی کرے تو اس کو پتہ تو ہوتا ہے نا کہ دین اسلام کیا ہے، اللہ کیا ہے، نبی کیا ہے، اور یہ کتنا یعنی کہ ایک سینسٹیو ایشو ہے یہ، ہم جو مذہب کا ایشو ہوتا ہے، اتنا مضبوط اس نے کردار ادا کیا، بلکہ یہ کہیں کہ انسانیت کا دوسرا نام مذہب اسلام ہے، تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا۔ تو آپ یقین کریں کہ جب ہماری نسلوں کو یہ چیز سمجھ بھی نہیں آ رہی نا، ایک بہت ساری ایسی آیات ہے کہ جن کو صرف پڑھ لیا گیا ہے، ان کا ترجمہ کر لیا گیا ہے، دیکھیے ان کی ڈیپتھ میں جانا چاہیے تھا، نہیں گئے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اہل کتاب، آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب سے جو ہے نا وہ نکاح جائز ہے، اہل کتاب وہ اہل کتاب سے واقف ہے، اپنے مذہب کو لڑکی نہیں جانتی ہے، وہ آپ کے مذہب میں صرف کلمہ پڑھ کے آپ
ایمان کیسے بنا دے گی؟ پہلے تو اس کو خود کو درس و تدریس کی ضرورت ہے، اس کو خود کو جو ہے وہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ ٹرانسلیٹ کرے، اپنے ایمان پہ جو ہے نا ورک آؤٹ کرے، اور مسلم کس طرح سے رہتے ہیں اس چیز کو وہ دیکھے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے رہنے کے لیے سکھایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جو ہے نا اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں بڑا ایک جو ہے نا وہ عرصہ لگتا ہے اس میں۔ اور مسلمان کیا کرتے ہیں، شادی کر کے فوراً جو ہے نا وہ بچے ہو جاتے ہیں، وہ اس میں مصروف ہو جاتی ہے، پھر بعد میں شکایت یہ کر رہے ہوتے ہیں یہ تو جو ہے نا وہ کرسمس بھی منا رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ اس طرح کا کیس آیا ہوا ہے نا ہمارے پاس بھی، تو میں ہمارے کوئی یعنی کہ جاننے والے ہیں، وہ رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن جاننے والوں میں سے ہیں، کہ انہوں نے اسی طرح شادی کر لی، اس کے بچے بھی کرسمس مناتے ہیں اور وہ عید میلاد النبی بھی مناتے ہیں، وہ سارے یعنی کہ دونوں چیزیں کرتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ جو ہے نا وہ آپ نے ان کی تربیت ہی نہیں کی تو آپ شکوہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب وہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ کاش میں نے مسلمان لڑکی سے شادی کی ہوئی ہو۔ انٹرنیشنل لیول پہ اچھا کام کر رہے ہیں نا، ان کو ہمیں سراہنا چاہیے۔ ڈاکٹر اسرار نے بھی بہت اچھا کام کیا اور زبردست ہے وہ، تو ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل اسکالر ہیں اسلامک، انہوں نے ان کی تعریف کی ہے کہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اپنے اسکالرس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں۔ تھوڑے بہت اختلافات کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کی پوری جو ہے وہ جرنی کوئی ڈسٹرب ہو رہی ہے، نہیں، کہ اس میں صاف لکھا ہوا ہوگا انجیل میں کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ہے، وہ پھر آپ سے نکاح کرے یا نہ کرے وہ خود ہی مسلمان ہو جائے گی۔ تو اس آیت میں یہ بڑی ڈیپتھ ہے اس آیت میں، اور صرف میں نے بہت بڑے بڑے علماء کو اسی آیت کو لے کے سنا ہے کہ وہ اس طرح کا فتویٰ دے دیتے ہیں کہ مطلب آپ کر سکتے ہیں کرسچن لڑکی سے شادی۔